سلطان خان اور سلیمان دونوں جب لوٹے تو ان کے لشکر میں بے شمار یونانی لڑکے اور حسین لڑکیاں تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے لشکر میں داخل ہو گئے تھے۔ جب لشکر بھاگ نکلا تو یہ لوگ پیچھے رہ گئے اور تعاقب کرنے والے خان اور سلیمان کے ہاتھوں لگ گئے۔ ان سارے قیدیوں کو نیکو میڈیا شہر کی فصیل کے قریب ایک جگہ جمع کیا گیا اور وہاں ان کی رہائش کے لیے خیمے نصب کر دیے گئے تھے۔ ارد گرد کڑا پہرا لگا دیا گیا تھا۔ دوسری جانب انتیشا نیکو میڈیا شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ ابھی تک شاہین نے اس کی رہائش کا کوئی بندوبست نہیں کیا تھا۔ شاہین جس وقت شہر کے نظم و نسق میں مصروف تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ شہر میں سرگردہ رہی۔ جب سلطان شاہین اور سلیمان کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے نصرانی قیدی دیکھنے کے لیے آیا، اس وقت بھی انتیشا اس کے ساتھ تھی۔ سلطان خان بڑے پرجوش انداز میں شاہین سے ملا، ایک دوسرے کو اس شاندار فتح کی مبارکباد دی۔ سلطان خان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جنگ کے دوران قسطنطنیہ کا بادشاہ اینڈرونیکوس زخمی ہو گیا تھا اور بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، پھر وہ دوبارہ شاہین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہین، میں اپنے بیٹے سلیمان اور چند دستوں کے ساتھ شہر کا جائزہ لیتا ہوں، تم لشکر کے کھانے کا اہتمام کرو۔ اس کے ساتھ ہی سلطان خان اور سلیمان چند دستوں کے ساتھ وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ اتنی دیر تک انتیشا گرفتار ہونے والے نصرانی لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان گھوم پھر کر ان سے ملنے لگی تھی۔ دوسری جانب شاہین لشکر کے کارندوں کو لشکر کا کھانا تیار کرنے کے احکامات دینے لگا تھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو ایک طرف سے بڑی تیزی سے انتیشا چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور منت و سماجت کرنے کے انداز میں وہ شاہین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر، یہ جو نصرانی لڑکیاں اور لڑکے قید ہو کر آئے ہیں، ان میں اکثر لڑکیوں کی زبانی میں نے سنا ہے، ان کو ستوتری لے جا کر فروخت کر دیا جائے گا۔ میری آپ سے التماس ہے، کم از کم مجھے ان میں شامل نہ کیجیے گا۔ مجھے آپ سے خدا اور اس کے رسول کے نام پر التجا ہے کہ مجھے ستوتری شہر میں فروخت کرنے کے لیے نہ بھجوایا جائے۔ ستوتری شہر ایشیا میں یونانیوں کا ایک انتہائی اہم شہر تھا۔ یہ نہ صرف منڈی تھی بلکہ اسے لونڈی اور غلاموں کا سب سے بڑا شہر خیال کیا جاتا تھا۔ اکثر و بیشتر غلام اور لونڈیاں یہیں فروخت ہوتی تھیں۔ دور دور سے لوگ لونڈیوں اور غلاموں کی خرید و فروخت کے لیے ستوتری شہر کا رخ کرتے تھے۔ اینڈرونیکوس کے بعد جب کینٹاکوزین قسطنطنیہ کا شہنشاہ بنا اور اس نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کو سلطان کے حرم میں دیا، تب تھیوڈورا کی ماں اور کینٹاکوزین کی ملکہ اینی نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلقات خوشگوار کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ جس قدر عیسائی لڑکیاں اور لڑکے چاہیں نصرانیوں کے علاقوں سے لے جا کر ایشیا کی منڈی ستوتری میں فروخت کر سکتے ہیں۔ کینٹاکوزین اور اینی کے ان احکامات کی وجہ سے لونڈی اور غلام کی منڈی کی حیثیت سے ستوتری کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آنے والے دور میں اس منڈی کے اندر ایک بار خان نے اپنے خسر اور قسطنطنیہ کے شہنشاہ سے ملاقات بھی کی تھی۔ جس وقت انتیشا بڑی عاجزی اور انکساری میں شاہین سے ستوتری نہ بھجوانے کی التجا کر رہی تھی، اس وقت اس کی گفتگو اور اس کے الفاظ سے وہ بڑا متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ جب انتیشا خاموش ہوئی تب اس کی تسلی اور ڈھارس کے لیے شاہین کہنے لگا، دیکھو، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سلسلے میں میں سلطان سے بات کروں گا۔ مجھے امید ہے سلطان وہ فیصلہ کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اب تم ایسا کرو، یہ جو قیدی آئے ہیں ان کے اندر ہی اپنی جاننے والی لڑکیوں کے درمیان آرام کرو۔ سلطان جب شہر کا چکر لگا کر آتے ہیں تو میں اس سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد وہی تمہارے متعلق کوئی آخری فیصلہ کریں گے۔ تم جانتی ہو میں ان کا ایک سالار ہوں، آخری فیصلہ کرنا میرا کام نہیں، نہ ہی میں اس کا مجاز ہوں، سفارش ضرور کروں گا۔ شاہین کے ان الفاظ سے انتیشا کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی اور جو لڑکیاں گرفتار ہو کر آئی تھیں ان کے اندر جا کر وہ وقت گزارنے لگی تھیں۔ نیکو میڈیا شہر پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان خان نے بہترین انداز میں شہر کا نظم و نسق درست کیا۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے شہریوں پر جس قدر ٹیکس لگا رکھے تھے سب معاف کر دیے گئے، شہر کو امان دے دی گئی، ہر ایک کو یہ آزادی دے دی گئی کہ وہ چاہے تو نیکو میڈیا شہر میں رہے اور اگر کہیں اور جانا چاہے تو اسے ایسا کرنے کی آزادی ہوگی۔ مسلمانوں کے اس حسن سلوک سے نیکو میڈیا کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور کوئی بھی شہر چھوڑ کر نہ گیا۔
ایک روز سلطان اور خان، سلیمان، شاہین اور چند دیگر سالار اکٹھے بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ قسطنطنیہ کے شہنشاہ کا ایک وفد سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وفد کے ارکان کا جو سربراہ تھا اس نے اپنے انداز اور اپنی تہذیب کے مطابق سلطان کو تعظیم دی۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو سلطان نے اسے مخاطب کیا، کہو تمہارے حکمران نے کس مقصد کے تحت تمہیں ایک وفد کی صورت میں ہماری طرف روانہ کیا ہے؟ اس پر وفد کے اراکین کا سربراہ سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مسلمانوں کے عظیم حکمران، ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ قسطنطنیہ کی ایک شہزادی نام جس کا انتشا ہے، وہ گزشتہ جنگ کے دوران آپ کے لشکریوں کے ہاتھوں گرفتار ہو چکی ہے اور اس وقت آپ کے لشکر میں ہے۔ ہمارے بادشاہ کا مطالبہ ہے کہ اس کی بھتیجی کو واپس کر دیا جائے۔ اس کے لیے جس قدر رقم کا آپ مطالبہ کریں گے ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے شہنشاہ کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اسی جنگ کے دوران جو نصرانی لڑکیاں گرفتار ہو کر آپ کے لشکر میں موجود ہیں انہیں بھی رہا کر دیا جائے، اور ان کی رہائی کے لیے بھی ہم معقول معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان اور خان کچھ دیر بڑے غور سے آنے والے وفد کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے پہلو میں بیٹھے شاہین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سب سے پہلے انتشا کو یہاں بلاؤ۔ شاہین اپنی جگہ سے اٹھا، قریب کھڑے ایک سالار سے اس نے کچھ کہا، جس پر وہ وہاں سے چلا گیا اور شاہین دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس سالار کے ساتھ انتشا وہاں آئی۔ اسے دیکھتے ہی سلطان نے اسے مخاطب کیا، بیٹی، تمہارے چچا اینڈرونیکوس نے ایک وفد کے ارکان کو میری طرف بھجوایا ہے۔ یہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں اور یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ قسطنطنیہ کی شہزادی یہاں رہ گئی ہے، لہٰذا اسے واپس لے جانے کے لیے ہم معقول رقم دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان اور خان نے کچھ سوچا، پھر دوبارہ انتشا کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میں سارا معاملہ تم پر چھوڑتا ہوں، تم پر کوئی جبر، کوئی سختی نہیں ہے۔ تمہیں لے جانے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں، خود ہی ان کو جواب دو کہ تم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ انتشا وفد کی طرف مڑی اور ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم سب مجھے پہچانتے ہو کہ میں ہی اینڈرونیکوس کی بھتیجی انتشا ہوں؟ ان سب نے جب اس بات میں جواب دیا تب انتشا پھر بولی، تم یہ بھی جانتے ہو کہ میری بڑی بہن میری کی شادی سسلی سے آنے والے راجر سے ہو چکی ہے۔ اس پر بھی سب نے اس بات میں جواب دیا۔ انتشا نے تیسرا سوال داغ دیا، اور تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ راجر میرے چچا اینڈرونیکوس پر زور دے رہا تھا کہ وہ مجھ کو بھی اس کے حرم میں داخل کر دے۔ اس پر بھی جب ارکان نے اس بات میں جواب دیا تب انتشا غصے اور غضبناکی میں بھڑک اٹھی، اگر تم سب یہ جانتے ہو تو کیا تم میں سے کسی کو یہ توفیق ہوئی کہ آگے بڑھ کر راجر کا دامن پکڑے اور اسے یہ کہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا تم میں سے کسی نے اپنے شہنشاہ کے کان میں یہ بات کہی کہ انتشا کا راجر کے حرم میں داخل کیا جانا انتہائی معیوب اور برا فعل ہوگا؟ وفد کے ارکان جب خاموش رہے تب انتشا نے ہلکا سا کہکہا لگا دیا، دوبارہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم میں سے کسی کے پاس بھی میرے ان سوالوں کا جواب نہیں۔ جب تم وہاں میری کوئی مدد، کوئی حمایت نہیں کر سکتے، میرے حق میں ایک لفظ نہیں بول سکتے تو میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں؟ دیکھو، میں نفرتوں کے رنگ و روپ، بدی کے چھائے اندھیروں، خطرات کے منڈلاتے سایوں اور فاسد تمدن کے سیلاب سے نکل کر لطف و محبت کی روشنیوں، شرافت و نجابت کے جمال اور انسانیت کی ضیاء خیزی میں آ گئی ہوں۔ یہاں میں مطمئن ہوں، خوش ہوں، آسودہ ہوں۔ اب تم مجھے لینے آ گئے ہو تاکہ دوبارہ مجھے ان لوگوں میں لے جاؤ جو انسانوں کے لیے بدی کی قالت میں لپٹی پیاس ثابت ہوئے ہیں۔ تم مجھے وہاں لے جانا چاہتے ہو تاکہ مجھے ایسے لوگوں کی قربان گاہوں میں لے جا کر کھڑا کر دو۔ میں اب ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ واپس جا کر میرے چچا سے عمومیت کے ساتھ اور راجر سے خصوصیت کے ساتھ کہنا کہ میرا اب ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ یوں جانو، میں مسلمانوں کے اندر آ کر مسلمان ہو چکی ہوں، لہٰذا قسطنطنیہ کی سلطنت ہی نہیں بلکہ وہاں کسی عزیز و اقارب کے ساتھ اب میرا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ میرے خیال میں میری طرف سے اتنا ہی جواب کافی ہے۔ میں کسی صورت بھی قسطنطنیہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، خواہ تم سلطان کو اس کے لیے کتنی ہی باری رقم پیش کرو۔ سلطان محترم نے سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیا ہے، لہٰذا آخری فیصلہ یہی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی، یہی رہوں گی۔ یہی میرا گھر ہے، یہی میرا ٹھکانہ ہے۔ قسطنطنیہ کے فاسد تمدن سے میرا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔
انتیشا جب خاموش ہوئی تب سلطان نے اسے مخاطب کیا، بیٹی، جس مقصد کے لیے تمہیں بلایا گیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اب تم یہاں بائیں جانب خالی نشست پر بیٹھو، اس لیے کہ وفد کے یہ ارکان ایک اور مطالبہ بھی لے کر آئے ہیں۔ تمہارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو نصرانی لڑکیاں تمہارے لشکر کے تعاقب کے درمیان گرفتار ہوئی ان کی بھی تم معقول رقم دیتے ہو اور انہیں رہا کر دیا جائے۔ ساتھ ہی سلطان نے ایک سالار کو حکم دیا کہ ساری لڑکیوں کو وہاں لایا جائے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، انتظار ہوتا رہا، یہاں تک کہ جنگ کے دوران گرفتار ہونے والی ساری لڑکیوں کو وہاں لایا گیا۔ پھر سلطان نے وفد کے ارکان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ وہ لڑکیاں ہیں جو جنگ کے دوران گرفتار ہوئیں۔ دیکھو، عورت کسی مذہب، کسی دین سے تعلق رکھتی ہو، قابل احترام اور واجبی عزت ہے۔ یہ سب سامنے کھڑی ہیں، ان سے پوچھو کہ ہمارے ہاں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ وفد کے ارکان کی نگاہیں شرم کے مارے جھکی ہوئی تھیں، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی سماعت سے سلطان کی آواز پھر ٹکرائی، دیکھو، انتیشا نے تمہارے ساتھ واپس جانے سے انکار کر دیا۔ جہاں تک ان لڑکیوں کا تعلق ہے، تم ان لڑکیوں کی رہائی کے لیے کافی بڑی رقم پیش کرتے ہو۔ دیکھو، ہم لوگ ان کا کوئی معاوضہ وصول نہیں کرتے، نہ تم سے رقم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں ساری لڑکیوں کو آزاد کرتا ہوں، جاؤ انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ سلطان کے ان الفاظ پر وفد ہی نہیں بلکہ وہ لڑکیاں بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ سلطان سے اجازت لے کر نائسیا سے آنے والے افراد اپنی قیدی لڑکیوں کو لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ نائسیا شہر کے نواح میں چند روز قیام کرنے کے بعد قسطنطنیہ کے شہنشاہ کے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، اور اب راجر کے کہنے پر اس نے نئے سرے سے جنگ کی تیاریوں کی ابتدا کر دی تھی۔ قسطنطنیہ سے رسد اور کمک کا سامان بڑی تیزی سے پہنچنے لگا تھا۔ یورپ کے کچھ دوسرے ممالک سے بھی استدعا کی گئی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں قسطنطنیہ کے بادشاہ کی مدد کرے تاکہ یونانیوں کا جو علاقہ ایشیا میں ہے انہیں ترکوں سے محفوظ کیا جا سکے۔ بہرحال اینڈرونیکوس اور راجر دونوں نے مسلمانوں سے اپنی شکست کا داغ دھونے اور انتقام لینے کے لیے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ادھر سلطان اورخان تک بھی اس کے طلائع گر دشمن کی جنگی تیاریوں کی خبریں پہنچا رہے تھے۔ نائکو میڈیا میں قیام کے دوران سلطان نے بھی اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ اس نے کوئی رسد و کمک بروسا سے نہ منگوائی، جو لشکر پہلے سے موجود تھا اسی پر بھروسہ اعتماد رکھا۔ تاہم مشرقی، شمالی و جنوبی اناطولیہ کے میدانوں میں جو سلجوقی ریاستیں تھیں وہاں سے جنگجو رضاکار سلطان اورخان کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح جہاں قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونیکوس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا تھا، وہاں سلطان اورخان کی عسکری طاقت بھی پہلے کی نسبت زیادہ مستحکم و مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ اینڈرونیکوس اب بالکل صحت مند ہو چکا تھا۔ ایک روز وہ اپنے پرتعیش خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ خیمے میں اس کی بھتیجی اور راجر کی بیوی میری داخل ہوئی۔ اینڈرونیکوس نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ایک خالی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ میری آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر اس نشست پر بیٹھ گئی۔ اینڈرونیکوس کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا، میری بیٹی، لگتا ہے تم کچھ کہنے کے لیے آئی ہو، اس لیے کہ تمہارا چہرہ، تمہاری آنکھیں اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ تمہارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے۔ میری سنبھل کر بیٹھی، پھر اپنے چچا اینڈرونیکوس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بڑے ابا، میں آپ کے پاس دو بڑے اہم موضوع لے کر آئی ہوں۔ یوں جانو کہ ان میں سے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری۔ راجر بھی میرے ساتھ آتا، لیکن وہ لشکر کی تیاری میں بری طرح مصروف ہے۔ جو اچھی خبر ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہماری جس قدر لڑکیاں گرفتار ہوئی تھیں وہ وفد کے ان ارکان کے ساتھ ہمارے پڑاؤ میں پہنچ گئی ہیں جنہیں ہم نے مسلمانوں کے سلطان اورخان کی طرف روانہ کیا تھا۔ اور بری خبر یہ ہے کہ انتیشا نہیں آئی۔ میں وفد کے ارکان سے خود مل کر آ رہی ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے سلطان کے پاس گئے تو ان کی موجودگی میں سلطان نے انتیشا کو طلب کیا اور اسے پوچھا کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے یا مسلمانوں میں رہنا چاہتی ہے۔ وفد کے ارکان کہہ رہے تھے کہ انتیشا نے واپس آنے سے انکار کر دیا ہے اور مسلمانوں میں رہنے پر اپنی رضامندی اور خواہش کا اظہار کر دیا ہے، لہٰذا وہ وفد کے ارکان کے ساتھ نہیں آئی۔ میری بظاہر بڑی سنجیدہ، افسردہ اور اداس دکھائی دے رہی تھی، لیکن باطنی طور پر وہ بالکل خوش اور مطمئن تھی۔
اس کے اس انکشاف پر اینڈرونیکوس کچھ دیر تک خاموش رہا اور سوچتا رہا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، انتیشا نے بہت برا کیا، اسے وفد کے ارکان کے ساتھ ہمارے پاس واپس آ جانا چاہیے تھا، اور ہم سے جو اسے شکایت وغیرہ تھا وہ آ کے ہمارے سامنے کہنا چاہیے تھا، ہم اس کی ضرور تلافی کرتے۔ اینڈرونیکوس کچھ دیر پھر خاموش رہا، اس کے بعد پہلے سے زیادہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں اس نے کچھ برا نہیں کیا، اس لیے کہ راجر لگاتار تقاضا کر رہا تھا کہ انتیشا کو اس کے حرم میں داخل کر دیا جائے۔ میں اس انہونی کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن راجر اسے ٹلنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس دوران میں انتیشا کے اطوار کا بھی جائزہ لیتا رہا۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ ایک نہ ایک روز کوئی ایسا قدم اٹھائے گی جس کے ذریعے وہ راجر کے اس مطالبے سے بچنے کی کوشش کرے گی۔ میرے خیال میں اس نے جنگ سے پہلے ہی یہ طے کر لیا ہوگا کہ وہ مسلمانوں میں چلی جائے گی تاکہ راجر کی در اندازی سے بچ سکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ بیٹی، مجھے تمہاری چھوٹی بہن کے اس طرح مسلمانوں میں چلے جانے کا افسوس تو بہت ہے، لیکن اس معاملے میں میں بے بس ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ جواب میں میری نے اپنی خواہش، اپنی تمانیت کو کسی حد تک چھپاتے ہوئے کہنا شروع کیا، اس میں نہ آپ کا کوئی قصور ہے، نہ کسی اور کا کوئی دوش، یہ انتیشا کا ایک ذاتی فعل ہے، اس نے جیسا فیصلہ کیا اس پر اس نے عمل کر لیا۔ اس سلسلے میں ہم اب اس قابل بھی نہیں کہ اس سے کچھ کہہ سکیں، اور اب خاموشی کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ دکھ بھرے انداز میں اینڈرونیکوس پھر کہنے لگا، تو ٹھیک کہتی ہے میری بچی، انتیشا نے جیسا چاہا ویسا اس نے کر دیا ہے۔ میری بیٹی، تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میری اپنی جگہ پر کڑی ہو گئی کہنے لگی، نہیں، میں انہی دو امور پر آپ سے گفتگو کرنے آئی تھی، اب میں جاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میری وہاں سے جانے لگی کہ اسے کچھ یاد آ گیا۔ ایک دم پھر وہ نشست پر بیٹھ گئی اور اپنے چچا اینڈرونیکوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، میں ایک بات تو آپ کے گوشے گزار کرنا بھول ہی گئی۔ اینڈرونیکوس نے اس کی طرف دیکھا، کیسی بات میری بیٹی؟ بڑے ابا، جیسا کہ انتیشا نے وفد کے ارکان کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا ہے اور اس کا راجر نے بڑا تاثر لیا ہے، وہ بڑا بیزار، بڑا برہم، ناراض اور غضبناک ہے۔ وہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ وفد کے ارکان کے ساتھ انتیشا لوٹ آئے گی، لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو یہ اس کی برہمی اور ناراضگی کا باعث بنا ہے۔ اب انتیشا کو واپس لانے کے لیے وہ ایک انتہائی قدم اٹھا رہا ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، چونکہ ہم مسلمانوں سے اپنی شکست کا انتقام لینے کا ارادہ کر چکے ہیں، لہٰذا جب آئندہ ہماری جنگ مسلمانوں کے ساتھ ہوگی تو راجر کا یہ اندازہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس انتیشا کے علاوہ کوئی عورت نہیں ہے، لہٰذا جس وقت جنگ اپنی عروج پر آئے گی تو انتیشا اکیلی ان کے پڑاؤ میں موجود ہوگی۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے راجر نے اپنے چند دستے ترتیب دیے ہیں۔ ان کا تعلق ان ویشی قبائل سے ہے جو سسلی سے اس کے ساتھ آئے ہیں۔ جس وقت مسلمانوں کے ساتھ آئندہ جنگ اپنی عروج پر ہوگی، جو دستے اس نے ترتیب دیے ہیں وہ ایک چکر لگاتے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ پر حملہ آور ہوں گے، اور پڑاؤ کی حفاظت پر اگر کوئی ہوا تو اس کا خاتمہ کر کے انتیشا کو وہاں سے اٹھا کر واپس لائیں گے۔ راجر کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلمانوں کے پڑاؤ میں انتیشا کے علاوہ کوئی اور عورت نہیں ہے، لہٰذا وہ پڑاؤ کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کریں گے، لہٰذا انتیشا کو وہاں سے لانا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ میری کے اس انکشاف پر اینڈرونیکوس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر کسی قدر بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، تمہارا شوہر راجر ایسا کرنا چاہتا ہے تو ایسا کر کے دیکھ لے۔ اس طرح وہ انتیشا کو واپس لانے میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی بڑی ہمت اور جمع مردی ہوگی، اس لیے کہ مسلمانوں کے پڑاؤ سے کوئی چیز اٹھا کر لانا آسان اور معمولی کام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری اٹھ کر کہنے لگی، میں اب جاتی ہوں۔ پھر وہ اینڈرونیکوس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔